یاد نہیں ایس ایم ظفر صاحب سے پہلی ملاقات کب ہوئی تھی۔ اتنا ضرور یاد ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق ہمارے والد پروفیسر وارث میر کی تحریروں سے تنگ آ گئے تو ماشاءاللہ حکومت کی طرف سے پنجاب یونیورسٹی لاہور کی انتظامیہ کو ایک خط لکھا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ یونیورسٹی کا استاد سرکاری ملازم ہوتا ہے۔ ایک سرکاری ملازم کی طرف سے سرکار پر تنقید نہیں کی جا سکتی، لہٰذا سرکاری ملازمین اخبارات میں کالم لکھنا بند کر دیں ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس دوران والد صاحب کو پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بھی خبردار کیا کہ وہ مارشالہ حکومت پر تنقید سے باز رہیں ورنہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جب والد صاحب باز نہ آئے تو انہیں ایک نوٹس جاری کیا گیا۔ ایک دن چھٹی والے دن ایس ایم ظفر صاحب ہمارے گھر آئے اور انہوں نے کئی گھنٹے لگا کر اس نوٹس کا جواب تیار کیا۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ والد صاحب اپنی آزادی اظہار کے خاطر سرکاری ملازمت کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور ایک قانونی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں جس میں ایس ایم ظفر ان کی وکالت کریں گے۔ ایس ایم ظفر صاحب نے والد صاحب کی طرف سے جواب بھجوایا، وہ اتنا مضبوط تھا کہ یونیورسٹی انتظامیہ کے لیے صحافت کی ایک استاد کے خلاف اپنے کالم میں آئین کی بحالی کا مطالبہ کرنے پر کارروائی کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر والد صاحب کو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ شروع ہوا اور ایس ایم ظفر صاحب کی ہمارے گھر میں آمد و رفت بڑھ گئی۔ 1987 میں والد صاحب کے انتقال کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہ رہا، لیکن اس دوران مجھے ان کی کئی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا۔ روزنامہ جنگ سمیت دیگر اخبارات میں ان کے کالم بھی شائع ہوتے تھے۔ وہ جب بھی اپنے کسی کالم میں صدارتی نظام حکومت پر تنقید کرتے تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ وہ تو خود صدارتی نظام کا حصہ تھے اور ایک فوجی صدر کے وزیر قانون رہے تو وہ صدارتی نظام کو پاکستان کے لیے زہر قاتل کیوں سمجھتے تھے؟ یہ سوال پوچھنے کا موقع مجھے 2006 میں ملا جب ظفر صاحب سینیٹر بن کر اسلام آباد آنے جانے لگے۔ ایس ایم ظفر صاحب کو بطور سینیٹر میں نے بہت قریب سے دیکھا اور ان سے طویل نشستوں میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ وہ پاکستان کی ایک چلتی پھرتی سیاسی تاریخ تھے اور بہت سے اہم سیاسی راز ان کے سینے میں دفن تھے۔ میں انہیں اکثر اپنی سیاسی یادداشتیں لکھنے کی گزارش کرتا کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ڈائری لکھتے ہیں اور ان کی ڈائری میں بہت کچھ محفوظ ہے۔ 2013 میں سینیٹر ایس ایم ظفر کی کہانی ان کی اپنی زبانی منظر عام پر آ گئی۔ اس کتاب میں زیادہ تر واقعات کا تعلق جنرل پرویز مشرف کے دور اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور سے تھا۔ یہ سیاست میں غیر سیاسی قوتوں کے کھلم کھلا مداخلت کے عروج کا زمانہ تھا اور ایس ایم ظفر صاحب مسلم لیگ کاف میں بیٹھ کر جنرل مشرف کو وردی میں دوبارہ صدر بنانے کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔ مشرف کو دوبارہ باوردی صدر بنانے کی سب سے زیادہ حمایت شیخ رشید احمد نے کی، جس کا ذکر ایس ایم ظفر صاحب نے اس کتاب میں کر دیا۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد بھی میں ان سے تقاضا کیا کرتا کہ بہت سے واقعات ان کی ڈائری میں محفوظ ہیں، انہیں بھی سامنے لایا جائے۔ ظفر صاحب دھیمے سے مسکراہٹ کے ساتھ اسبات میں سر ہلا دیتے۔ اس دوران ان کے برخوردار سے طارق ظفر کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے کی وفات کے بعد وہ زیادہ بیمار رہنے لگے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انگریزی میں ایک کتاب لکھ ڈالی، ہسٹری آف پاکستان ری انٹرپریٹڈ کے نام سے۔ اس کتاب میں انہوں نے اہم راز افشا کر ڈالے۔ اس کتاب میں انہوں نے اٹک سازش کیس کی تفصیل بیان کی، جس میں وہ کیپٹن راجہ نادر پرویز اور کیپٹن فاروق جنجوعہ کے وکیل تھے۔ یہ دونوں فوجی افسران ستارہ جرأت تھے، لیکن ان سمیت فوج کے 59 افسران پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے مارچ 1973 میں ایک سازش تیار کی جس کے تحت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر اور آرمی چیف جنرل ٹکا خان کو یوم پاکستان کی پریڈ سے اغوا کر کے اقتدار پر قبضہ کرنا تھا۔ ان افسران کے کورٹ مارشل کے لیے ایک فوجی عدالت بنائی گئی جس کے سربراہ بریگیڈیئر ضیاء الحق تھے۔ ایس ایم ظفر صاحب نے اس فوجی عدالت میں یہ دلیل پیش کی کہ پاکستانی فوج کے نوجوان افسران اقتدار کے بھوکے نہیں تھے، بلکہ وہ ڈھاکہ میں کیے جانے والے سرنڈر پر دل گرفتہ تھے اور سرنڈر کرنے والوں کا احتساب چاہتے تھے۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران فوجی عدالت کے سربراہ بریگیڈیئر ضیاء الحق اور ایس ایم ظفر کے درمیان ایسا تعلق پیدا ہوا کہ کئی دفعہ ضیاء صاحب نے ملزمان کے وکیل ایس ایم ظفر کے ساتھ راولپنڈی سے اٹک قلعے تک اکٹھے سفر کیا جہاں مقدمے کی سماعت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ایسے ہی ایک سفر میں بریگیڈیئر ضیاء نے ایس ایم ظفر کو بتایا کہ میں نے آپ کی کتاب ڈکٹیٹر کون پڑھی رکھی ہے۔ یہ کتاب ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھی، لیکن بریگیڈیئر ضیاء نے کتاب کے مصنف سے کہا کہ جب کینسر کا علاج دوا سے نہ ہو سکے تو پھر ایک بڑا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ ایس ایم ظفر صاحب کو 1973 میں اندازہ ہو چکا تھا کہ اٹک سازش کیس میں ملوث نوجوان فوجی افسران تو ماشاء اللہ نہیں لگا سکے، لیکن ان افسران کا ٹرائل کرنے والی عدالت کے سربراہ بریگیڈیئر ضیاء الحق کے دماغ میں مارشل کا منصوبہ ضرور موجود تھا۔ 1977 میں یہ بریگیڈیئر صاحب آرمی چیف بن چکے تھے
اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ایس ایم ظفر صاحب کو اپنی کابینہ میں شمولیت کی دعوت دی تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی پارٹی کے سربراہ پیر پگارو کی اجازت کے بغیر وزیر نہیں بن سکتا۔ جب پگارو صاحب نے انہیں وزیر بننے کی اجازت دے دی تو ظفر صاحب نے 5 جنوری 1978 کو ایک اخباری بیان کے ذریعے جنرل ضیاء الحق کی کابینہ میں شمولیت سے معذرت کر لی۔ ایک فوجی ڈکٹیٹر کی کابینہ میں شمولیت کو انہوں نے ہمیشہ اپنی غلطی سمجھا اور دوبارہ اس غلطی کو دہرانے سے گریز کیا۔ ایک ڈکٹیٹر جنرل مشرف کی بنائی گئی جماعت مسلم لیگ کاف میں وہ شامل بھی رہے، لیکن اسے ڈکٹیٹر کی وردی اتروانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کی آخری کتاب پارلیمنٹ بنام پارلیمنٹس اسی سال شائع ہوئی، جس میں انہوں نے پاکستان کے مسائل کا حل آئین کی بالادستی کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب تک پارلیمنٹ آزاد نہیں ہوگی اس ملک کی عدلیہ اور میڈیا آزاد نہیں ہو سکتا۔ 19 اکتوبر 2023 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنی کتابوں کی صورت میں ایک عظیم علمی ورثہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں، جس میں آج کے پاکستان کو درپیش تمام سیاسی و آئینی مسائل کا حل موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایس ایم ظفر کی فکر سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔